ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے چلے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے تو فرمایا گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے قدموں کے نشان کو گنتے ہوئے چل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تمنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کی طرف اپنے جتنے قدموں کو بڑھائیں گے، میں ان کے ہر قدم کے عوض ایک غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا۔ فرمایا گیا کہ اس دعوت میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شریک تھے۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا چہرہ کچھ افسردہ ہے۔ آپ نے عرض کیا، علی کیا بات ہے؟ آخر آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان غنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شاندار دعوت کی ہے، اتنی شاندار دعوت کی ہے کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی، کاش میرے گھر میں بھی اگر کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا تو میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی ضرور اپنے گھر دعوت کرتا۔ خاتون جنت نے جب یہ سنا کہ میرے شوہر نامدار مولا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنے کی تمنا رکھتے ہیں تو آپ نے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیں۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ، ہمارے گھر تو کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں، پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے کر سکتے ہیں؟ خاتون جنت نے عرض کیا، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دیں، آپ پریشان نہ ہوں، باقی سارے انتظامات میں کر لوں گی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا اور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی کے گھر کی طرف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کو گن رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کے سامنے دسترخوان لگا دیا گیا۔ مولا علی جانتے تھے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ وہ خاتون جنت کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، فاطمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر گھر آ چکے ہیں، اب بتاؤ ان کے کھانے کا انتظام کیسے کیا جائے؟ خاتون جنت نے فوراً مصلی بچھایا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تیری ذات پر بھروسہ کر کے دعوت دیا ہے، اے اللہ، ان کو دعوت دینا یہ میرا کام تھا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا یہ تیرا کام ہے۔ خاتون جنت نے حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ تاریخ میں آتا ہے آپ کے گھر کے برتن کھانے سے بھر گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کھانے کے برتن اٹھائے اور تمام صحابہ اکرام کے سامنے جا کر کھانا لگا دیا۔ تمام صحابہ اکرام نے بڑی محبت کے ساتھ اس کھانے کو تناول کیا۔ جب کھانے سے سب لوگ فارغ ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے صحابیوں، بتاؤ آج تم نے کہاں کا کھانا کھایا ہے؟ ہر صحابی ایک زبان ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضرت علی اور خاتون جنت کے گھر کا کھانا کھایا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آج جو کھانا ہم نے حضرت علی کے گھر میں کھایا ہے، اس سے پہلے ایسا کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرماتے ہیں، یقیناً دعوت علی نے دی تھی، گھر بھی علی کا ہے، دسترخوان بھی علی کا ہے، گھر کے برتن بھی علی کے ہیں، لیکن ہم نے جو کھانا کھایا ہے وہ کھانا زمین کا نہیں ہے بلکہ جنت کا ہے۔ آج اللہ نے حضرت علی کے دسترخوان پر میری بیٹی فاطمہ کی دعاؤں کی برکت سے
ہم سب کو جنت کا کھانا کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب تھے اور وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خاتون جنت کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ فاطمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قدم میرے بھائی عثمان غنی کے گھر کی طرف بڑھائے تھے، عثمان نے ہر قدم کے عوض میں غلام آزاد کیا۔ ہم نے دعوت تو کھلا دی، اب غلاموں کو آزاد کرنے کی باری ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی غلام نہیں، اب ہم غلام کیسے آزاد کریں گے؟ خاتون جنت نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، اللہ اس کا بھی انتظام فرما دے گا۔ آپ نے پھر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتی ہیں، اے اللہ، میرے پاس کوئی غلام نہیں کہ میں جسے آزاد کروں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میرے گھر کی طرف پڑے ہیں، اے اللہ میں اس پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض اپنے محبوب کے گناہگار امتیوں کو جہنم کی آگ سے رہا فرما دے، جہنم کے عذاب سے آزاد فرما دے۔ یہاں خاتون جنت دعا کر رہی تھی اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جتنے قدم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف چل کر آیا ہوں، آج میری بیٹی فاطمہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے گناہگار امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں اللہ رب العزت نے خاتون جنت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات تھیں۔ آپ جو کچھ بھی دعا کرتی، اللہ آپ کی دعاؤں کی لاج رکھ لیتا تھا، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا تھا۔ آپ جو کچھ بھی مانگتی، اللہ اپنے محبوب کے صدقے انہیں عطا کرتا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف ایک تھی، ان کے دل میں خوف خدا تھا، ان کے دل میں عشق رسول تھا۔ وہ شب بیدار خاتون تھیں، وہ تقوی والی خاتون تھیں، وہ اللہ کی رات رات بھر عبادت کرتی تھی، وہ خوف خدا میں رویا کرتی تھی، وہ آخرت کے فکر میں اپنے آپ کو ہمیشہ لگائے رکھتی تھیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، ایک دوسرے کی غیبت چغلی سے، فحش کلمات سے، ناچ گانے سے، اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو قرآن و سنت کا عامل بنائیں، اپنے آپ کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائیں۔ یقیناً ہم اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھال لیں گے، اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا، اللہ ہمارے سجدے بھی قبول فرمائے گا، اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا، اور بعد مرنے کی میرا کریم ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اپنی ماؤں، بہنوں اور بچیوں سے میں گزارش کروں گا، آپ دیکھیں خاتون جنت کی زندگی کو، یقیناً خاتون جنت کے نقش قدم کو آپ اپنائیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔